سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمنت بالله صدق الله العظيم تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کنول کے لیے، اور میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، میں ہوں آپ کا میزبان انصف قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں جواد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم ہے رمضان، پاورڈ بائی یونیک بیٹریز اینڈ یونیک موٹر سائیکل۔ اور آپ تمام تر احباب کا بہت شکریہ کہ نشریات کو پسند کر رہے ہیں، سراہ رہے ہیں۔ اور اب چونکہ ہمارے پاس یہ ماہ مبارک کے جو ایام ہیں یہ اختتام کی جانب ہے، اور یقینی طور پہ 28ویں سحر نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں، اور میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا، حشر میں ہم کو مت بھول جانا۔ واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا، حشر میں ہم کو مت بھول جانا۔ روز محشر ہمیں بخشوانا۔ الوداع الوداع ماہ رمضان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم رمضان، پاورڈ بائی یونیک بیٹریز اینڈ یونیک موٹر سائیکل۔ میں ہوں حافظ محمد علی، آپ سب کو محبت و برسلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل ناظرین، اور تلاوت کلام ربانی آپ سماعت کر چکے ہیں جناب محترم و مکرم حافظ و قاری و ثناخواں حیدرآباد کی مشہور و معروف شخصیت، کسی تعریف و تعارف کے محتاج نہیں۔ حیدرآباد میں بہت سی محافل، بہت سے اجتماعات میں آپ کی حاضری یقینی رہتی ہے۔ میری مراد ہمارے گھر دل عزیز دوست جناب محمد علی نقشبندی صاحب کی خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت آپ فرما رہے تھے۔ جناب کون ثناخواں موجود ہمارے درمیان؟ جی جناب، جزاک اللہ صاحب قریشی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو آباد و شاد رکھے، آمین۔ اللہ پاک آپ کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور جو نعمت آپ کے پاس ہے گھر میں، اس نعمت کی آپ قدر کرتے ہو، اس نعمت سے آپ کو جو دعا ملتی ہے، ترقی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کا سایہ آپ کے سر پہ تا دیر قائم کرے۔ آمین آمین اللہ کریم سب کو آباد و شاد رکھے۔ جی ہاں، آج ہمارے درمیان موجود ہیں نعت خواں جناب ندیم ریاض صاحب، تو چلتے ہیں کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں، خدا نہ کرے ملتمس ندیم ریاض صاحب سے کیا دیا آپ پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں حیدرآباد نیوز کی تمام ہی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رمضان کریم میں اتنے خوبصورت نشریات آپ نے احباب کے لیے رکھی، اور آج الحمدللہ پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ فقیر کو بھی اس ٹرانسمیشن میں آپ نے حصہ بنایا۔ اللہ کریم کی
وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد رب جلیل کے چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیرے غرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اللہ جب حضور کا غلام حضور کے روضے پر جاتا ہے یا اللہ کے گھر جاتا ہے، اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سید سمیع الرحمانی صاحب فرماتے ہیں کہ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ادب کعبہ کہ کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں گئے، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں گئے، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہے یہ کبوتر، کتنے مؤدب ہے یہ کبوتر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
پیارے انداز سے ندیم ریاض صاحب آپ نے حمد بھائی تعالیٰ کا نظارہ پیش فرمایا. سر میں چاہوں گا انصب قریشی صاحب محترم کہ جن کا اشتراک ہمیں ساتھ حاصل ہے ان کا تعارف ہو جائے, اور پھر جو آج مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں ماشاءاللہ, جیسے کہ مہمان بھی موجود ہیں, مذہبی اسکالر بھی موجود ہیں, ان کا بھی تعارف ہو جائے. بالکل, اور میں چاہوں گا کہ اگر بیک کیمرہ والے جو ہے نا وہ مجھ تک کچھ کھانے پینے کا سلسلہ پہنچاتے رہے نا, تو میرا مائک بند ہے, میں نے کیا ہوگا, اب کھل گیا میرا مائک. تو میں چاہ رہا تھا کہ اگر بیک کیمرہ علامہ صاحب کچھ کھانے پینے کا سلسلہ ہوتا رہے نا, تو ایک تو سحری کا ٹائم, پھر اوپر سے بندے کو ایسی نیند آ رہی ہوتی ہے اس ٹائم. میں آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے ایک بات کہوں گا کہ جب تک پیٹرول گاڑی میں ڈلتا رہے گا گاڑی چلتی رہے گی. واہ بھائی واہ, تو یہ آپ نے بالکل صحیح کہہ دیا. اس طرح وہ کہتے ہیں میں نے بیان دیا ہوا ہے, قبضہ نہیں مل رہا, آپ کی گاڑی بغیر پیٹرول کی نہیں چل رہی, تو صحیح بات ہے. کچھ آپ بھی ارشاد فرمائیں نا حضرت, کچھ آپ بھی ارشاد فرمائیں. میں ارشاد فرماؤں, میں بیک کیمرہ جو لوگ ہیں نا, اگر وہ اپنی حرکتیں ٹھیک کر لیں نا, مطلب علامہ صاحب 28 دن میں شیطان بند ہوتا ہے, شیطانیت بند نہیں ہوتی. تو یہ جو شیطانیت ہے نا یہ نہیں اتر رہی. تو جناب عالی بالکل میں کہوں گا یہ والی بات کہ بیک کیمرہ کے جو لوگ ہیں نا, اگر وہ چیزیں پہنچاتے رہیں گے وقتاً فوقتاً, تو یقینی طور پہ جسم میں جان رہے گی, اور جان رہے گی تو اب وہ جیسے ایک دوست ہیں اپنی ٹیم کا حصہ ہے, اب وہ شربت پینے کا مسائل بول رہا ہے, بھائی شربت پی لو, گلاس میں بھرو, بسم اللہ, چلو میرے. اب بولا اب دکھا رہے کہ مفتی صاحب بس علامہ صاحب دیکھیں کہ بس بتائیں اس کا طریقہ کیسے پیوں میں. وہ مجھے دکھا رہے تھے کہ دیکھیں مسلمان ایسے پیتے ہیں. اچھا مسلمان اپن لوگ ایسے پیتے ہیں جیسے. جی ہاں. اصل میں وہ مسئلہ یہ بغیر روزہ رکھے کس طرح پیے, وہ یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں جو ہے وہ بات کو آگے بڑھاتا ہوں, اور یقینی طور پہ ہمارے جو اسپانسرز ہیں ان میں یونیک بیٹریز, یونیک موٹر سائیکل, روایت کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی, المدینہ فلور ملز, گلیمر پینٹس, حاجی محفوظ اسٹیل مال ہاؤس, وائٹ میٹ چکن, لاسیفا بریڈ, ڈائمنڈ گولف سٹی, اجوا کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی, مدینہ بلیسنگ اسکول, ترنگ واشنگ پاؤڈر, ٹائپس کمبریج اسکول, سپر اسٹار موٹر سائیکل, زہیب باٹا چکی, شاہین حنیف کیٹرز, محمود ڈیکوریشن, کے ایچ ایونٹ مینجمنٹ, ایتھلیٹ ارینا, الصفا گروپ آف کالجز, رینڈ ٹائپس, اور سمیر شیخ صاحب کا بہت شکریہ کہ ہم نشریات کا حصہ بنے ہوئے ہیں. اور آج 28ویں سار نشریات میں یقینی طور پہ جو مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں, جس طرح روزانہ کی بنیاد پر مختلف شعبہ زندگی سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے درمیان ہوتے ہیں, تو آج بھی ایسی ایک ہمہ جہیز شخصیت, اور بالخصوص اگر میں یہ کہوں کہ صنعتی شعبے میں, بزنس انڈسٹری کے اندر حیدرآباد میں, صرف حیدرآباد ہے بلکہ پورے پاکستان میں کوشش کر رہے ہیں کہ صنعت کو آگے بڑھایا جائے, اور ایک ایسی صنعت جو یقینی طور پہ پاکستان کا سرمایہ بھی رہی ہے اور اس کو بننا بھی چاہیے. آپ صدر ہیں آل حیدرآباد اسٹیل ایسوسی ایشن کے, اور کنوینئر ہیں آئرن اسٹیل ٹریڈرز سندھ ریجن اسٹینڈنگ کمیٹی, فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کے, جبکہ آپ چیئرمین ہیں آئرن اسٹیل مرچنٹ سب کمیٹی حیدرآباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے, جناب حاجی مقصود احمد چوہان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. انہی کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں, آپ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں, نوجوان عالم دین, اور اب یقینی طور پہ ایک دن بعد کے بعد سے آپ انہیں دیکھنا بند کر دیں گے. میرے مراد جناب اللہ مولانا محمد ارسلان قادری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا علامہ صاحب یہاں میں ایک بات بتا چلوں گا انتر قریشی بھائی, انشاءاللہ کوشش ہے جیسے تواتر کے ساتھ پہلے بھی ہم مذہبی سیکٹر کو بحال کر رکھا تھا, جیسے کہ آپ کو اسدا سے کچھ ظاہر سی بات وجوہات ایسی تھی, بس صرف مذہبی خبریں ہی ہم جیسے کر رہے تھے, کوئی شو پروگرام وغیرہ نہیں کر رہے تھے مذہبی. تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ انشاءاللہ حیدرآباد نیوز کی ہماری انتظامیہ سے مل کر اور ان کو مشورہ دے کر, تو انشاءاللہ جو راہ دین پروگرام ہمارا ہوتا تھا ہم وہ جمعے کی بنیاد پہ اس کو انشاءاللہ شروع کریں, تاکہ اس سے بھی ایک اچھا لوگوں کے فیڈ بیک جو آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ماشاءاللہ ہمیں بہت سیکھنے کو مل رہا ہے. تو انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں گے, اور انشاءاللہ ہم دعا کرائیں گے بھی. ایک موجود شخصیت ہمارے پاس بیک کیمرہ موجود ہے, ان سے بھی تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے, اور راہ دین پروگرام ہونا چاہیے کیونکہ لوگوں کو راہ راست پر آنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں ظاہر سی باتیں سیکھیں گے اس سے کچھ, میں سمجھ گیا آپ کی بات کو, ہے نا, تو بالکل ہونا چاہیے. جناب علی, میں جناب مقصود چوہان صاحب کی جانب آؤں گا اور یہاں سے بات کا آغاز کروں گا. سر سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ آپ جو ہے وہ اسٹیل آئرن مرچنٹ جو آپ کے سسٹم ہے آپ لے کے چل رہے ہیں اس کو, تو سب سے پہلے اس چیز کا ہم آغاز کرتے ہیں کہ یہ جو صنعت ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک زوال پذیری بھی ہم نے اس کی دیکھی ہے, اور ایک اگر ہم کاروباری اعتبار سے بات کریں تو اب وہ سلسلہ نہیں ہے کاروبار کا جو پہلے کسی دور میں ہوا کرتا تھا. تو یہ جو ڈاؤن فال ہے بزنس کا, اس کا ریزن کیا لگتا ہے آپ کو, کیا ہے؟ میں یہاں سے بات آغاز کرتا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ڈاؤن فال جو
بزنس کا وہ سب سے بڑا ڈاؤن فال ہے آئرن کے حوالے سے. اگر آپ بات کر رہے ہیں اوور آل آئرن ایک بنیادی شے ہوتی ہے جو انڈسٹری کی سب سے بڑی ریڑھ کی ہڈی ہے. پچھلے دنوں پاکستان میں ایک انٹرسٹ ریٹ جو ہے بہت زیادہ بڑھ چکا تھا, جس کی وجہ سے آپ کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو کہ مکمل بیٹھ چکا تھا, اس کے بیٹھنے کی وجہ سے آئرن کے اندر آئرن اسٹیل کے شعبے میں بھی کافی کمی آئی تھی. کیوں ہمارے پاس آئرن اسٹیل مختلف اشیاء کی شکل میں موجود ہے. جیسے ہم پروڈیوس ہوتی ہے ہمارے پر را مٹیریل سے مختلف شیپ پروڈیوس ہوتی ہے, جس میں مختلف فیبریکیٹنگ کے کام ہے, گیٹ جیلی کے کام ہے, اسی طرح آٹو پارٹس کے کام ہے. ریئل اسٹیٹ کا بیٹھنا کی وجہ سے آئرن کے شعبے میں بھی کمی آئی تھی, کیونکہ اگر ریئل اسٹیٹ کے کام میں تیزی آتی ہے, کنسٹرکشن بڑھتی ہے, کنسٹرکشن مٹیریل چاہیے ہوتا ہے, اس میں سب سے زیادہ مٹیریل لوہا لگتا ہے, جس میں آپ کا ٹور بار ہوتا ہے, چوکھاٹیں ہوتی ہیں, دروازے کھڑکیاں ہوتی ہیں. یہ مٹیریل سارا ہماری آئرن مارکیٹ ہمارے علاوہ دوسری جو شہروں میں بھی ہے وہ آئرن کا استعمال زیادہ دیہاتوں میں بھی ہے, شہروں میں بھی ہے. انڈسٹریل زون میں جاتے ہیں, انڈسٹریل زون میں نئی فیکٹریاں نہ لگنے کی وجہ سے ہماری جو کھپت ہے وہ بھی نہ بڑھ سکی. یہ وجوہات تھی. پچھلے 2 سالوں میں کافی کمی آئی کاروبار کے, لوہے کے شعبے میں بھی آئی, اس کے خلاف دوسرے شعبوں میں بھی آئی. اور اگر یہ ہماری جو میں نے آپ کو بتایا بنیادی شے ہے, انڈسٹری لائن میں لے لیں, چاہے مین اپنا بنیادی طور پہ جو کاروبار ہیں ان میں بھی یہ بنیادی شے کی حیثیت رکھتی ہے. آئرن جو ہے وہ بنیادی شے ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سر, میں جاننا چاہوں گا جس طرح ہم باقی جگہوں پر بھی یہ دیکھتے ہیں جب ہم بزنس کی بات کرتے ہیں تو چاہے پھر وہ تعمیراتی سیکٹر ہو, وہ دیگر بزنسز ہوں, تو اس میں بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ لوگوں کے پاس کیا کیا مسائل درپیش آتے ہیں آپ لوگ؟ ہمارا جو سب سے بڑا مین بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے انرجی سیکٹر. انرجی سیکٹر کے بحران کی وجہ سے ہمیں کافی پریشانی کا سامنا ہے. میں آپ کو اپنی مارکیٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. میری مارکیٹ میں را مٹیریل سے لے کر کے پروڈکشن تک ہماری مارکیٹ میں ہوتی ہے. ہماری مارکیٹ میں یہ دکاندار ہیں جن میں گیٹ جالی کے کام کرنے والے ہیں, اور اس کے علاوہ لیتھ مشین والے ہیں, یا انجینئرنگ ورک شاپ ہے, ان کے پاس سب سے زیادہ تکلیف جو ہے, ان کو سب سے زیادہ جو تکلیف ہے وہ ہے انرجی سے. انرجی ہمیں پرووائڈ کرتا ہے الیکٹریسٹی کی شکل میں ہیسکو. ہیسکو ہمیں بامشکل لائٹ دیتا ہے, یعنی بجلی فراہم کرتا ہے مشکل 10 گھنٹے, اور ہمیں 10 گھنٹے 12 گھنٹے وہ جو بجلی ملتی ہے 24 گھنٹوں میں 12 گھنٹے 11 گھنٹے 10 گھنٹے کی جو لوڈ شیڈنگ ہے ایسا ہی ہے, وہ ہمارا نقصان ہے. ہاں, اس کے لیے ہم نے متعدد بار کوششیں کی ہیں, مگر ہمارے اس مسئلے پہ کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. ہم اپنی مسلسل جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں, مگر ارباب اختیار سے ہماری اپیل ہے آپ کے چینل کے توسط سے کہ برائے کرم ہماری جو ہے اس چیز پر دادرسی کی جائے. جس طرح سے میرپور خاص حیدرآباد سے بالکل قریب تر ہے, میرپور خاص اس کی ایک تحصیل ہے مٹھی, ان علاقوں میں لوڈ شیڈنگ فری ہے. اسی طرح یہ ہیسکو ریجن میں آتا ہے, ہیسکو جو الیکٹرک سپلائی کارپوریشن ہے یہ اس میں آتا ہے. اسی طرح سے میں مثال دیتا ہوں آپ کو میپکو کی, فیسکو کی, وہاں پر لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. نہ ہونے کی وجہ سے ان ڈویژن میں یا ڈسٹرکٹ میں کاروبار وسیع ہوتا جا رہا ہے. ہمارے ڈسٹرکٹ میں یا ہمارے حیدرآباد ڈویژن میں کاروبار مزید کم ہوتا جا رہا ہے. کم ہونے کی سب سے بڑی وجہ بحران ہے وہ انرجی کا ہے. ایسا ہی ہے. اچھا, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک طرف جو ہے وہ چونکہ آپ جو ہے وہ چیمبر سے بھی آپ کنیکٹ ہیں, اس کے علاوہ فیڈریشن آف پاکستان سے بھی آپ کنیکٹ ہیں, تو کیا اس والے ایشو پر آپ نے چیمبر کی طرف سے کوئی آواز اٹھائی ہے اس کو کہ پچھلے تقریباً 2 سال سے زائد ہو گئے ہمیں آواز بلند کرتے ہوئے. جہاں تک تعلق ہے چیمبر آف کامرس کا, ہم نے کچھ ایسی چیزیں تھیں جو چیمبر آف کامرس کی کیرافی ہم نے مطالبات منوائے, مگر ابھی کسی قسم کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی, جو ہمارے لیے باعث تشویش ہے. ہم نے کم سے کم و بیش متعدد بار جو ہے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں اس مسئلے میں ریلیف دیا جائے, مگر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی
مرضی سے کچھ نہیں ہوگا. پاور ڈویژن میں حیدرآباد کے ایک ایم این اے ہے, وہ اس پاور ڈویژن کا حصہ ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کے. تو ہم اس پروگرام کو اگر سن رہے ہوں آپ کے توسط سے, تو میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ برائے کرم آپ اس مسئلے کو دیکھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ ہمیں ریلیف جتنا مل سکتا ہے دلائیں. لوڈ شیڈنگ ہمارے شہر کو تباہ و برباد کر دے گی. لوڈ شیڈنگ سے ہمارے کاروبار مفلوج ہو چکے ہیں. برائے کرم اتنی تو ہمیں اپنا سہولت دلائی جائے کہ ہمارے جو کاروبار ہیں جو الیکٹریسٹی سے وابستہ ہے, چاہے وہ لوہے کا ہو, چاہے وہ بینگلز کا ہو, چاہے وہ اپنے کپڑے کا ہو, جو بھی الیکٹریسٹی پہ ڈپینڈ کرتے ہیں, وہاں جہاں ان ضرورت ہے الیکٹریسٹی کی وہاں وہ پرووائڈ کریں اور استثناء قرار دیے ان علاقوں کو, ان بازاروں کو, تاکہ کاروبار پھلے پھولے اور مزید بہتری آئے شہر کی ترقی کے لیے. ہاں بالکل, یہ بہت ضروری ہے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, تو یہ بات بالکل حقیقت ہے اور یہ چیز ہونی بھی چاہیے یقینی طور پہ, چونکہ اب یہ ضرورت بھی ہے. اور یہاں وقت ایک بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں, تو اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. دیکھتے رہیے کرم رمضان, پاورڈ بائی یونیک بیٹریز اینڈ یونیک موٹر سائیکل. رمضان کرم ہے, رمضان. ہماری اور ہمارے بچوں کی بہتر نشو و نما کے لیے پروٹین انتہائی ضروری ہے. چکن اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کم خرچ اور معیاری ذریعہ ہے, مگر بدقسمتی سے اس چکن کو جن طریقوں سے ذبح کر کے فروخت کیا جاتا ہے وہ انتہائی نامناسب اور حفظان صحت کے اصولوں کے برخلاف ہے. وائٹ میٹ ان مسائل کا حل صحت مند اور صاف ستھرے ماحول میں متعارف کرواتا ہے. فریش اور ہیلدی چکن میٹ صرف وائٹ میٹ سے ہی مل سکتا ہے. وائٹ میٹ سب سے سستا, سب سے اچھا. جیسے سندھو کنارے ابھرے اجالے کی پہلی کرن, جیسے برسوں بعد نظر آئے سب آرزوؤں کا ملن. حیدرآباد میں رہائش اور آسائش کی نئی دنیا آپ کے لیے. ڈائمنڈ گولف سٹی حیدرآباد. ڈائمنڈ گولف سٹی حیدرآباد, دی گیٹ وے ٹو حیدرآباد. M9 موٹر وے پر حیدرآباد ٹول پلازا کے بالکل ساتھ, جہاں ہے 125 گز, 250 گز اور 500 گز کے شاندار رہائشی پلاٹس, ساتھ ہی 2000 گز اور 3000 گز کے عالی شان فارم ہاؤس پلاٹس. آغاز کیجئے ایک نئے سفر کا, بنائیں اپنی زمین پر اپنا گھر. ڈائمنڈ گولف سٹی حیدرآباد. پلاٹس کی قیمتیں آپ کے بجٹ کے مطابق. بہت آسان بکنگ, ماہانہ قسطوں کا آغاز 10,000 روپے سے, 5 سال کی بے حد آسان قسطوں میں ادائیگی. ڈائمنڈ گولف سٹی حیدرآباد, کھلی فضا میں زندگی کی تمام ماڈرن سہولتوں سے آراستہ. محفوظ گیٹڈ کمیونٹی, شاندار گولف کورس, شاہد آفریدی کرکٹ اکیڈمی, اعلیٰ ترین ٹاؤن پلاننگ, 200 فٹ چوڑی مین بولیوارڈ, مساجد, سرسبز پارکس, تعلیمی ادارے, کمرشل مراکز.
24 घंटे भरपूर सिक्योरिटी। कदम रखिए इस नई दुनिया में। आपका घर, आपकी जमीन, जहां मुस्तकबिल बेहद हसीन। रमजान का रंग है, रमजान रमजान। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं रमज़ान करीम की खुसूसी सैर ट्रांसमिशन करम रमज़ान पावर्ड बाय यूनिक बैटरीज एंड यूनिक मोटरसाइकिल। बहुत ही प्यारे अंदाज से हमारे मेहमान जनाब हाजी मकसूद अहमद चौहान साहब बहुत ही प्यारे अंदाज से गुफ्तगू कर रहे थे और आप मसाइल के हवाले से अंसर कुरैशी साहब ने सवाल किया, आप बता रहे थे कहाँ कहाँ इनको मसाइल का शिकार है और साथ ही मजहबी स्कॉलर जनाब अल्लामा मोहम्मद अस्सलाम कादरी भी मौजूद हैं और जनाब नदीम नियाज़ साहब शहर हैदराबाद के सना खां हैं। जी जनाब हाजी मकसूद अहमद चौहान साहब भी मौजूद हैं, अल्लामा अरसलान साहब भी मौजूद हैं। जी जनाब। जी जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। जितनी स्पीड से एकदम रवानी से आप आते हैं ना, कभी मुझे लगता है कुछ चाबी आपके पास। आना ऊपर से चाहिए, आना ऊपर से जाइए, लेकिन ऊपर से आएंगे तो ख्याल करिएगा गिरेगा तो टांग वांग टूटे। अल्लाह अल्लाह, तो टांग टूटे नुकसान बहुत होता है। आपको पता है हमारे पास तो टावर एसोसिएशन के डीलर भी मौजूद है, तो टेंशन ही नहीं हमें तो किसी चीज़। हाँ ये भी है, खैर ये बात तो हकीकत है, लेकिन वो टावर वाले जो है ना वो टावर ही जोड़ सकते हैं। आहा क्या बात तो फिर नहीं, वही जोड़ेंगे ना जो टांग वाले डॉक्टर होते हैं। मलक यूसुफ साहब भी, डॉक्टर मलक यूसुफ भी मौजूद है हमारे पास, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। हाँ, किस चीज़ उनका अपना इलाज नहीं हो पा रहा? नहीं, डिग्रियां वगैरह वो लेने गए थे, मगर पता नहीं क्या वो बोले जब मैं जाता हूँ तो वो बंदी होते थे, इस वजह से डिग्री। जनाब अली अल्लामा साहब मौजूद है, उनकी जानिब आऊँगा, गुफ्तगू का आगाज़ उनसे करूँगा। अल्लामा साहब 28वीं नशरियात हम कर रहे हैं और अब यकीनी तौर पर माह रमज़ान हमसे रुखसत होने को है। माह रमज़ान तो गुजार लिया, ईद के बाद फिर दोबारा शैतान ने खुल जाना है, तो ईद के बाद की ज़िंदगी इंसान कैसे गुजारे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें रमज़ान का आपका माइक आपने बंद किया हुआ मेरे ख्याल में। सुभान जी हाँ, सवाल आपने बहुत अच्छा किया। रमज़ान का जो लफ्ज़ है ना, ये बना है रम्ज़ के साथ, रा मीम दौद। इसका मतलब होता है कि आग की भट्टी, और माना भी किए गए इसके, लेकिन ये इस वाले मानों को इस वक्त मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ क्योंकि जैसे लोहा जो है जंग लगाओ और उसको आप आग की भट्टी में डालते हैं तो वो कुछ टाइम तक उसमें रहने के बाद जंग से पाक और पकीज़ा हो जाता है। तो एक इंसानी वजूद जो गुनाहों से पकीज़ा नहीं था, या आप कह दें कि नापाक था, या गुनाहों की वजह से जो उसकी तबीयत, उसके मिजाज, उसकी शख्सियत पे जो मैल कुचैल था, रमज़ान के महीने में दाखिल होने के बाद 30 दिन तक रोज़ा रखने के बाद, इबादत करने के बाद, दुआएं करने के बाद जब वो 30 दिन मुकम्मल होते हैं तो वो भी बिल्कुल अपने गुनाहों वाले जंग से पकीज़ा होकर ही निकलता है। रमज़ान का महीना बेसिकली हमें वक्त की पाबंदी, रेगुलेशन, पंक्चुलेशन की सिखाता है। अब देखें, आप रमज़ान के महीने में सुबह से शाम तक भूखे रहे, नमाज़ें पढ़ रहे थे, कारोबार भी चल रहा था, आपकी नौकरी भी चल रही, आपके बाकी मामला भी चलते रहे। रमज़ान आपको बेसिकली बताने यही आ रहा था कि आप एक मखसूस टाइम तक हलाल खाने से, हलाल कामों से भी बचते रहे। ये इसीलिए था, ये प्रैक्टिस करवाने की वजह यही थी कि आप 11 महीने के अंदर हराम कामों से बच सकें। तो अगर जिसने कमा हक़्क़ु हो रमज़ान के अंदर ये प्रैक्टिस बेहतर अंदाज में की होगी तो रमज़ान के बाद आप उसकी ज़िंदगी के अंदर बदलाव देखेंगे। अब एक तादाद वो है, वो रमज़ान के अंदर भी या तो नमाज़ नहीं पढ़ रही थी, नमाज़ पढ़ रही थी तो वो सोशल मीडिया पे लगी थी, अगर सोशल मीडिया पे नहीं थी तो वो क्रिकेट खेल रही थी। यानी रमज़ान के जो एक बुनियादी मकसद था ना, उस पर अमल उसका रहा नहीं। तो जैसा रमज़ान उनकी ज़िंदगी में आया और वैसा का वैसा चला गया, तो उनकी शख्सियत में रमज़ान में भी बदलाव कोई नहीं आया। आप 11 महीने में फ़र्क उनकी तबीयत पर, उनके मिजाज, उनके अमल में देखेंगे, जो रमज़ान को उस तरह अदा कर रहे थे कि जिस तरह रमज़ान को गुजारने का हक़ था। तो अब रही 11 महीने के बाद, तो बस अब सिर्फ ये है कि आप समझें, अब एक इम्तिहान में आप लोग आ गए हैं। आपने जितना पढ़ना था, प्रैक्टिस करनी थी, कर ली। अब इम्तिहान गाह में दाखिल होंगे आप 11 महीने के लिए। सही बात। अब आपका इम्तिहान है कि अब आप शैतान खुला है, आपके पास गुनाह करने के दरवाजे खोले हैं और आसानियाँ भी हैं। तो अब आप गुनाहों से कैसे बच पाते हैं, हराम कामों से कैसे बच पाते हैं। तो अब आप अपने आप से सवाल करें, अपने ज़मीर से सवाल करें कि जब 30 दिन भूखा प्यासा रह के सारे मामलात जायज़ तरीके से किए थे, तो अब 11 महीने में हमने क्या करना। तो जब आप इस चीज़ पर तवज्जो खुद रखेंगे तो ये चीज़ें करना आसान होगी आपके लिए। तो अब कोशिश करें बिलजबर अपनी तबीयत पे कुछ चीज़ों को नाफिज करें। कम से कम ये तो सीखें रमज़ान से कि हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने में कामयाब हो जाएँ, क्योंकि नमाज के लिए तो कुरान करीम में भी आता है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई फ़हाशी से मना करने वाली। तो हो सकता है कि आप नमाज की पाबंदी में कामयाब हो गए तो गुनाहों से वैसे बच जाएँ। तो इसलिए कम से कम रमज़ान पे ये तो सीखें आप
کہ آپ کو کچھ بیسک چیزیں تھیں جو فرائض یا واجبات میں تھی اس پہ عمل کریں آپ، باقی بھی انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا، بہتری آ جائے گی. تو انشاءاللہ بالکل ایسا ہی، اور یقینی طور پہ یہ ہونا بھی چاہیے کہ ہم ٹھیک اچھی بات ہے کہ کم از کم جو ہم ابھی اس وقت کام کر رہے ہیں، نمازیں وغیرہ چیزیں ویزیں نارمل روٹین میں آ گئی ہیں 30 دن تک، تو ان کو تو جاری صحیح رکھیں. پھر مزید یہ کہ جو بہتر انسان کے حق میں ہو اور جو انسان کر سکے وہ پھر بہتر انداز سے اس کو اپنائے. جناب مقصود چوہان صاحب موجود ہیں، میں ان کی جانب آگے بڑھوں گا اور ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. سر مجھے بتائیے گا کہ جو ہے وہ ایک طرف تو آپ کے پاس بجلی کا مسئلہ ہے، دوسری طرف جو ہے وہ آپ کے پاس کچھ آپ کا جو سامان وغیرہ آتا ہے اس کی تفصیل ہے، اس میں کچھ ایشوز آتے ہیں آپ کے ٹریفک کے معاملات کی وجہ سے، ابھی گاڑیاں نہیں آ پاتی، وہ کیا مسائل ہیں ذرا اس کے حوالے سے ڈسکس کیجیے گا. ایسا ہے کہ آج سے تقریباً 24 سال قبل ایک پابندی لگی تھی کہ شہر میں داخلے کے لیے گاڑیوں کا وقت ہوگا رات 10 بجے سے لے کے صبح 9 بجے تک. تو مینجمنٹ تھی شہر کے حوالے سے، تو آرڈر ہوا میئر کی طرف سے، ڈی سی کی طرف سے، سرخم تسلیم ہوا. مارکیٹ کے لوگوں نے جو ہے وہ شہر کی بہتری کے لیے آواز نہ بلند کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. دن میں گاڑیوں کا ہیوی ٹریفک لوڈنگ گاڑیاں جو ہے، بازار بھی ڈسٹرب ہوتا، بازار کے ساتھ دوسرے معاملات وہ بھی ڈسٹرب ہوتے تھے. تو چل رہا تھا سلسلہ. ابھی حال ہی میں کچھ دن قبل آخری اکشر کے سے پہلے ڈی سی حیدرآباد نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ بھائی اس نوٹیفیکیشن میں یہ تھا کہ شہر میں ہیوی ٹریفک داخل نہیں ہو سکتا. تو اس کے اگلے دن انہوں نے ایک اور نوٹیفیکیشن جاری کیا کچھ لوگوں کے احتجاج پر، جو ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کے احتجاج پر انہوں نے دوسرے دن نوٹیفیکیشن جاری کیا. اس میں کہا گیا کہ رات 2 بجے سے لے کے صبح 7 بجے تک گاڑیاں داخل ہو سکتی ہیں، جس میں مختلف مارکیٹوں کے لوڈنگ ان لوڈنگ کی گاڑیاں بھی ہیں، جس میں اناج منڈی، ٹاور مارکیٹ، ٹبر مارکیٹ، لوہا مارکیٹ، زیادہ تر گاڑیاں یہاں لوڈنگ ان لوڈنگ کی آتی ہے، ہیوی ٹریفک جس کو کہتے ہیں. ہم نے اس کے لیے شکوہ کیا ڈی سی حیدرآباد کو. وہاں گئے، ہم نے اپنا لیٹر جمع کرایا. وہاں ہم نے اس بات کو باور کرایا کہ سٹی گیٹ سے لے کر لوہا مارکیٹ تک، کیونکہ ایشو ہمیں تھا، ہمیں تکلیف تھی. ہم لوگ وہاں گئے ڈی سی کے پاس، ایک میڈم صبا ایڈیشنل ڈی سی 2 ہے وہ، اور ان سے ہم ملے. ڈی سی زین العابدین صاحب غیر حاضر تھے. ہم نے وہاں ملاقات کی، اپنا موقف پیش کیا، جو بھی ہماری شکوہ شکایت تھا وہ ہم نے ان سے کیا. اس میں ہم نے یہ کہا کہ سٹی گیٹ سے لے کے لوہا مارکیٹ تک کسی بھی قسم کا ایسا کوئی بازار موجود نہیں ہے جس سے ہیوی ٹریفک سے عید کے موقع پر پریشانی ہو. تو ہم نے وہ موقف پیش کیا، مگر اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہوئی. اب وہ آخری ایام ہے، عید کے بعد خدا نہ خواستہ اس کو وہ بڑھا دیں تو ہمیں بہت تکلیف پہنچے گی، کیونکہ ہمارا کام نہیں ہو سکتا کہ لوہے کی گاڑیاں لوڈ ہونے میں ٹھیک ٹھاک ٹائم چاہیے. ہم نے اپنے موقف میں بیان کیا تھا کہ رات 2 بجے اگر گاڑی آتی ہے تو ٹھیک 1 گھنٹے بعد سحری کا اہتمام ہوتا ہے. تو ہمارے لیے تو مشکل 2 سے 3 گھنٹے ہیں. ہمارے جو گاڑی ان لوڈ کرنے والے مزدور ہیں انہیں کم و بیش 8 سے 9 گھنٹے 10 گھنٹے درکار ہوتے ہیں. یہ ایک باعث تشویش ہے ہمارے لیے، کیونکہ آنے والے وقتوں میں ایسا نہ ہو کہ وہ مکمل ہمارے اوپر پابندی لگا دیں، اس سے مسائل اور بڑھ جائیں. تو آیا ٹریفک مینجمنٹ بورڈ حیدرآباد جو ایک سیکرٹری کے ذریعے چلایا جا رہا ہے، اس میں ان کی اجارہ داری زیادہ ہے بنسبت مارکیٹس کی جو ایسوسیشن ہے انہیں نہ پوچھا جاتا ہے، نہ کسی قسم کی ان سے مشورہ کیا جاتا ہے، نہ اس حوالے سے کوئی پروگرام ڈی سی کے پاس اجلاس ہوتا ہے وہاں مدعو کیا جاتا ہے. ہمیں بہت زیادہ نیگلیکٹ کیا گیا، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور اس میں ڈی سی کی جو ٹیم ہے ٹریفک مینجمنٹ بورڈ کی وہ بالکل ناہل. وہ ہماری ان کا تو یہ کہنا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ تو بہت اچھا کر رہے ہیں، حیدرآباد میں جو وہ ٹریفک کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں وہ تو بتایا گیا تمہیں ساری بات. دیکھیں آپ کے پروگرام میں بے شک وہ آئے ہوں گے، انہوں نے بتایا ہوگا. ہر آدمی اپنی تعریف بیان کرتا ہے، حقیقت کوئی نہیں بتاتا. میں حقیقت آپ کو بیان کر رہا ہوں. مجھے تکلیف تھی، میرے مارکیٹ کا ایشو تھا، ٹاور مارکیٹ کا ایشو تھا، اناج منڈی کا ایشو تھا، ٹمبر مارکیٹ کا ایشو تھا. ہمیں بلایا جاتا ہے، میٹنگ میں ہم سے بھی پوچھا جاتا ہے. ہم انہیں بتاتے ہیں کہ اس روٹ پر ایسا کوئی بازار موجود نہیں ہے جس سے تکلیف ہو. آٹو بان میں واقعہ پیش آیا تو آٹو بان ایک الگ روٹ ہے، یہاں پر آپ ہیوی ٹریفک بند کر سکتے ہیں.
ہمارا جو روٹ ہے اس پہ ایسا کوئی بازار نہیں ہے جس سے تکلیف پہنچے، عوام کو تکلیف پہنچے یا اس بازار میں آنے والے لوگوں کو ہیوی ٹریفک سے تکلیف ہو. ہمارے روٹ پہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ہمیں نہ بلا کر کے ہمیں نظر انداز کیا گیا. یہ ٹریفک مینجمنٹ بورڈ کی نااہلی ہے. اگر ان کی نااہلی کو ہم نہیں بتائیں گے، یہ ہمارا جمہوری حق ہے، ہم بتائیں گے، کیونکہ ہم عوام میں بیٹھے ہیں. عوام کی حقیقت ہم جانتے ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں وہ ہم جانتے ہیں. ہمیں نظر انداز کیا گیا. ڈی سی آفس میں اجلاس ہوا تھا، اس میں ہمیں نہ بلا کر نظر انداز کیا گیا. اس کا ہم جتنا احتجاج کریں اتنا کم ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہر حیدرآباد میں سسٹم کو چلانے کے لیے تمام تر صنعتوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا چاہیے میرے خیال سے. اور یقینی طور پہ جو صنعت ہے لوہے کی، اسٹیل کی، یہ ایک بہت بڑی صنعت ہے اور اس کی جو زوال پذیری ہے اس سے بہت سارے لوگ متاثر بھی تو ہوں گے میرے خیال میں. متاثر اس کے ترسیل کا رک جانے سے وہ لوگ متاثر ہوں گے جو حیدرآباد سائڈ لمیٹڈ کے انڈسٹریاں ہیں، کوٹی سائڈ لمیٹڈ کی انڈسٹریاں ہیں، اندرونی سندھ کی چھوٹی موٹی جو کوٹیج انڈسٹریاں ہیں جہاں پر لوہے کا مصنوعات بنائی جاتی ہیں. اس طرح انٹیریئر سندھ سے ہماری بہت بڑی ترسیل ہے جو یہاں سے خام مال کی جہاں سے دوسرے شہروں میں جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب ہمارے پر کسی قسم کی پابندی لگائی جائے گی، ٹائم کو شارٹ کیا جائے گا، تو ہم اسی حوالے سے پھر کام میں بھی کمی آئے گی. تو جب کام میں کمی آئے گی تو نقصان تو ریونیو کو ہوگا. ریونیو جنریٹ تو جتنے جنریٹ ہوتا ہے تو فائدہ تو گورنمنٹ کو بھی ہوتا ہے، عوام کو بھی ہوتا ہے. تو نقصان تو دونوں کا ہے، عوام کا بھی ہے اور حکومت وقف کا بھی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یقینی طور پہ جو ہے وہ یہ بات درست ہے 100% کہ کسی بھی حد تک جو ہے وہ چیز نقصان کا باعث بنے گی. جناب ہم چلیں کلام کی جانب. جی بالکل، ہمارے درمیان موجود ہیں شہر حیدرآباد کے ثنا خواں ندیم ریاض. گزارش کرتا ہوں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرمائیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح و قلم تیرے ہیں. جناب ندیم ریاض صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انصر بھائی یہ کلام ہے جو کہ مارواڑی زبان میں لکھا گیا. ہمارے دادا نے لکھا، حکیم محمد سلیم اطہر علیہ رحمہ. مارواڑی زبان میں ہے لیکن قرآن اور سنت کے مطابق انہوں نے شاعری کی ہے. علامہ صاحب موجود ہیں اور میں چاہوں گا کہ میں وہ کلام پیش کروں، انشاءاللہ مزہ آئے گا. صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں بھی مدینہ جاؤں ایک بار، جا کر دیکھا تھارا دربار ہو. میں بھی مدینہ جاؤں ایک بار، جا کر دیکھا تھارا دربار. اللہ اکبر. میں بھی مدینہ جاؤں ایک بار، جا کر دیکھا تھارا دربار. تھے اللہ حق پیارے ہو، ہم نبی کے دلارے ہو، دلارے ہو. مارے پیارے مدینہ کا تھے اللہ حق پیارے ہو، ہم نبی کے دلارے ہو، دلارے ہو. تھے دو جگ کے ہو مختار، تھے دو جگ کے ہو مختار. آ کر دیکھا تھارا دربار ہو. میں بھی مدینہ جاؤں ایک بار، جا کر دیکھا تھارا دربار. اور تھے نہ پیدا ہوتے نبی، چیز نہ پیدا ہوتی کوئی، نہ ہوتی کوئی. اللہ لولا کلم خلقت الافلاق. تھے نہ پیدا ہوتے نبی، چیز نہ پیدا ہوتی کوئی، نہ ہوتی کوئی. پیدا ہوتے نہ سنسار، پیدا ہوتے نہ سنسار. جا کر دیکھا تھارا دربار ہو. میں بھی
بھی مدینہ جاواں ایک بار، جا کر دیکھا تھارا دربار، اور آقا جو روزہ تھارا ہے، دل کا وہ ٹکڑا مارا ہے جی مارا ہے، آقا جو روزہ تھارا ہے، دل کا وہ ٹکڑا مارا ہے جی مارا ہے، مان دکھا دیو وہ ایک بار، مان دکھا دیو وہ ایک بار، آ کر دیکھا تھارا دربار ہو، میں بھی مدینہ جاواں ایک بار، آ کر دیکھا تھارا دربار۔ اور زمانے بھر کا دستور کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، ہم سب سرکار کا کھاتے ہیں اور انہی کے گیت گاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر دم تاری بات کرا میں تو دن اور رات کرا، ہاں رات کرا، ہر دم تاری بات کرا میں تو دن اور رات کرا، ہاں رات کرا، میں نوکر اور تھے سردار، میں نوکر اور تھے سردار، آ کر دیکھا تھارا دربار ہو، میں بھی مدینہ جاواں ایک بار، جا کر دیکھا تھارا دربار۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت پیارا ہماری ٹرانسمیشن میں تھارا کلام بڑا ہی پیارا کلام، ہماری ٹرانسلیشن حیدرآباد نیوز کی اور تھارا کلام نے سما بن لیا، بہت شکریہ جزاک اللہ جناب۔ جی جناب علیہ وقت ایک بریک کا۔ ناظرین ہماری ٹرانسمیشن میں وقت ہوا ہے تھوڑے سی بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد، پھر آئیں گے ہماری ٹرانسمیشن میں، دیکھتے رہے کرم رمضان۔ رمضان کرم ہے رمضان رمضان۔ ہماری اور ہمارے بچوں کی بہتر نشو و نما کے لیے پروٹین انتہائی ضروری ہے۔ چکن اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کم خرچ اور معیاری ذریعہ ہے، مگر بدقسمتی سے اس چکن کو جن طریقوں سے ذبح کر کے فروخت کیا جاتا ہے وہ انتہائی نامناسب اور حفظان صحت کے اصولوں کے برخلاف ہے۔ وائٹ میٹ ان مسائل کا حل صحت مند اور صاف ستھرے ماحول میں متعارف کرواتا ہے۔ فریش اور ہیلدی چکن میٹ صرف وائٹ میٹ سے ہی مل سکتا ہے۔ وائٹ میٹ سب سے سستا، سب سے اچھا۔ جیسے سندھو کنارے ابھرے اجالے کی پہلی کرن، جیسے برسوں بعد نظر آئے سب آرزوؤں کا ملن۔ حیدرآباد میں رہائش اور آسائش کی نئی دنیا آپ کے لیے، ڈائمنڈ گولف سٹی حیدرآباد۔ ڈائمنڈ گولف سٹی حیدرآباد، دی گیٹ وے ٹو حیدرآباد، M9 موٹر وے پر حیدرآباد ٹول پلازا کے بالکل ساتھ، جہاں ہے 125 گز، 250 گز اور 500 گز کے شاندار رہائشی پلاٹس۔
साथ ही 2000 गज और 3000 गज के आलीशान फार्म हाउस प्लॉट्स। आगाज कीजिए एक नए सफर का, बनाएं अपनी जमीन पर अपना घर। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। प्लॉट्स की कीमतें आपके बजट के मुताबिक, बहुत आसान बुकिंग, माहाना किस्तों का आगाज 10,000 रुपए से, 5 साल की बेहद आसान किस्तों में अदायगी। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, खुली फिजा में जिंदगी की तमाम मॉडर्न सहूलतों से आरास्ता, महफूज गेटेड कम्युनिटी, शानदार गोल्फ कोर्स, शाहिद आफरीदी क्रिकेट एकेडमी, आला तरीन टाउन प्लानिंग, 200 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, मसाजिद, सरसब्ज पार्क्स, तालीमी इदारे, कमर्शियल मराकज, 24 घंटे भरपूर सिक्योरिटी। कदम रखिए इस नई दुनिया में। आपका घर, आपकी जमीन, जहां मुस्तकबिल बेहद हसीन। रमजान का रंग है रमजान, रमजान। एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात करम रमज़ान में आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं हैदराबाद इंस्टीट्यूट से बराह रास्त, और इस नशरियात को आप तक पहुँचाने में ताउन हासिल है यूनिक बैटरीज़ और यूनिक मोटरसाइकिल का। और यकीनी तौर पे जिस तरह नशरियात में गुफ्तगू हो रही थी, जनाब मकसूद चौहान साहब से हम कलाम भी सुन रहे थे और अल्लामा अरसलान साहब भी मौजूद है, जो कि इस वक्त यकीनी तौर पे अब आखिरी अय्याम है। तो कोशिश यही है कि हमने पूरे रमज़ान में कोशिश की है कि वो तमाम तर सवालात जिसके जवाबात लोग जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, हम वो आप तक पहुँचाएँ। और जनाब मकसूद चौहान साहब यहाँ मौजूद है। सर मैं अब जानना ही चाहूँगा, चूँकि हम जो है वो वाइंड अप की जानिब आगे जाएंगे, तो अब आपका क्या फ्यूचर प्लान है इस तमाम तर मामले के बाद, इन तमाम तर परेशानियों को देखते हुए? आगे का फ्यूचर प्लान तो ये, हम जो परेशानी है उनको दूर करना है। इसके अलावा हम ताजिर बिरादरी के लिए जो काम कर रहे थे, अपनी मार्केट में काम कर रहे थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से भी हम काम कर रहे हैं। तो अब आगे का जो फ्यूचर प्लान है, बहुत से लोग रमज़ान में एक्टिविटी करते हैं, हमने भी की है सोशल एक्टिविटी, मगर आफ्टर रमज़ान हम लोग इंशाल्लाह ताला एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे जो सोशल एक्टिविटी के हवाले से होगा। एक फाउंडेशन जो हम इंशाल्लाह ताला अनकरीब उसकी बुनियाद रखेंगे और उससे इंशाल्लाह ताला वो लोग फ़ायदा उठा सकेंगे जो उसकी नीड के हकदार हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम ऐसा काम करने जाएंगे जो लोग सोशल काम और दूसरे लोग भी करते हैं, मगर हम उनसे हट के करेंगे और इंशाल्लाह ताला वो फिर हमारा विजनरी प्रोग्राम होगा, एक विज़न के तहत करेंगे, लोगों को उससे फ़ायदा होगा। जिस तरह से हम ताजिर बिरादरी के लिए काम करते हैं, एक से खुलूस के साथ काम करते हैं, इसी तरह फिर सोशल काम भी करेंगे, खुलूस के साथ करेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है जी, और होना भी चाहिए कि नहीं। तो सर हमारे देखने वालों को, शहर हैदराबाद के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? शहर हैदराबाद के लोगों को पैगाम यही है, अपने शहर से मुखलिस हों, अपने शहर की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। और जहाँ तक ताल्लुक़ है, इस वक्त पाकिस्तान बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, हमें इस वक्त इत्तेहाद और इत्तेफाक, यकजहती की ज़रूरत है। पाकिस्तान के लिए दुआ गो हूँ, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान एक मरतबा फिर एशियन टाइगर बनकर उभरेगा इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। और यकीनी तौर पर नाज़रीन गिरामी, आपको जो है वो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और मुझे भी यकीन है कि पाकिस्तान अच्छा आगे बढ़ेगा। सर हैदराबाद न्यूज़ के बारे से क्या कहना चाहेंगे? एक छोटी सी बात, और मैंने एक बहुत अच्छी एक शख्सियत है, उनका एक जुमला हुआ करता था, सबसे पहले पाकिस्तान। तो सबसे पहले पाकिस्तान होना ज़रूरी है। तो हैदराबाद न्यूज़ के हवाले से, हैदराबाद न्यूज़ पिछले साल से इस साल मज़ीद बेहतरी की तरफ आया है। तो मैं उज़ैर भाई के लिए भी दुआ गो हूँ कि इंशाल्लाह ताला उज़ैर भाई अपने बेहतरी के लिए जो मामलात कर रहे हैं, कराची में उन्होंने एक चैनल खोला, अभी हैदराबाद के मामलात भी बेहतर की तरफ लेके जा रहे हैं, स्टूडियो भी उन्होंने अच्छा बनाया। तो उज़ैर भाई से कि एक इस तरह का प्रोग्राम किया जाए शहर के लिए, जो स्टोरी के ऊपर स्टोरी प्रोग्राम जो है ना, वो हैदराबाद न्यूज़ को शुरू करना चाहिए। जैसे दूसरे चैनल एक स्टोरी की तरह एक न्यूज़ दिखाते हैं या करते हैं, तो एक एंकर आपको न्यूज़ इस तरह का रखना होगा कि वो जाकर प्रोग्राम करें स्टोरी के ऊपर, कि लोग हैदराबाद की मुख्तलिफ मसाइल हैं उनको दिखाए। तो एक वो भी इजाफा होना चाहिए। दूसरा कि एक टेप जो टॉक शोज़ होते हैं, 2 नुमाइंदगान या 3 नुमाइंदगान जो भी हैं, MNAs MP हैं शहर के हवाले से, उनको भी बुला के टॉक शोज़ कर रहे हैं।
تو تاکہ لوگوں کے وہ مسائل جو ہے اور لائیو کال پہ حیدرآباد کے شہری ہونا چاہیے جو ان سے سوال پوچھیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. عزیر بھائی کو چاہیے اس طرح کے پروگرام شروع کریں تاکہ حیدرآباد نیوز میں بھی ایک ویورشپ بھی بڑھے گی, لوگوں کے زیادہ معاملات آپ کی طرف آئیں گے, لائک شیئر آپ کا زیادہ بڑھے گا, تو حیدرآباد نیوز کا بہتری کی طرف. بالکل, یہ عزیر بھائی کو جو ہے نا وہ بہت اچھا مشورہ دیا آپ نے. اسپیشل اسائنمنٹ مجھے یاد آتا ہے جب کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اسپیشل اسائنمنٹ جب ہم کرتے تھے, میں خود کرتا تھا چونکہ اسپیشل اسائنمنٹ, تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم مسائل پر بات کرتے تو ہم نے مسائل کے حل بھی کروائے, اور اس مسائل کا حل مطلب میری زندگی میں جو سب سے اچھا کام ہوا تھا میری کسی چیز کے اوپر وہ ہوا تھا جو وادوا والے گیٹ کے سامنے پل بن گیا ہے جی. تو وہ میں ہمیشہ اس بات کا, میں نے بتایا تھا شاید لاسٹ ٹائم بھی ہے نا, تو میں بالکل اس پہ ہمیشہ اس بات کو فخر محسوس کرتا ہوں کہ اگر کسی کا مسئلہ ہمارے توسط سے حل ہو جائے. وہ ایک صاحب تھے جن کا ایک جملہ وائرل ہو گیا تھا میری پروگرام میں کہ ہم جو ہے وہ یہاں بند کی سائڈ پہ تھے, اگر میں اس علاقے کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا یار, وہ اچھا نام ہے مہر علی, ہم مہر علی میں موجود تھے, اور مہر علی میں جو ہے نا وہ وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جس ٹائم میں گیا تھا اس ٹائم وہاں پہ سیوریج کا کوئی نظام نہیں تھا, تو پورے علاقے کا جو فضلہ تھا نا, جو گندا پانی تھا, وہ ایک گراؤنڈ میں جمع ہوتا تھا. تو وہاں ہم نے جا کے جو ہے وہ انٹرویو کر رہے تھے, تو ایک وہاں کے جو ہے وہ شخص تھا, کوئی وہاں کا رہائشی, مجھے کہتا ہے یار یہاں کے یو سی چیئرمین نے اپنی معشوقہ کی گلی بنوا دی, قبرستان کا راستہ نہیں بنوایا. تو وہ اتنا وائرل ہوا سر, وہ کلپ کسی نے نکال کے نا, وہ آپ کو پتہ ہے پھر آج کے دور میں تو میمز وہ وائرل ہو گئی, لیکن اس وائرل ہونے کا فائدہ یہ ہوا کہ اس علاقے میں باقاعدہ سیوریج کا نظام ہو گیا, اور سیوریج کی پھر لائنیں ڈل گئیں اس کے اندر. کسی بھی اعتبار سے کام ہونا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. کیا بات ہے, ایسا ہی ہے. مطلب یہ ہوگا کہ آپ کبھی بھی کہیں جانا ہو تو وہاں کوئی نہ کوئی ایسا سینٹینس آپ نے نکال کے بولنا ہے کہ وہ چیز وائرل ہو, پھر وہ کام ہو جائے گا. نہیں بغیر اچھا بغیر اس کے بھی ہو جاتا ہے. مسائل کو اجاگر کرنے سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں, حل ہوتے ہیں. بالکل مسائل پوزیٹو رہ کر. میں آپ کو بتاؤں مسئلہ کیا ہے, جب ہم ایز اے اینکر پبلک میں اترتے ہیں نا تو عوام اس قدر بھری ہوئی ہے کہ وہ باقاعدہ طور پہ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. مطلب پہلے ہم انہیں آف کیمرہ سمجھاتے ہیں بھائی جان گالیاں نہیں دینی, صرف اپنی بھڑاس نکال لینا, اتنا کافی ہے. لیکن یہ حقیقت بات ہے, آف کیمرہ سمجھانا پڑتا ہے. کئی مرتبہ میں ٹیک سے نہیں پڑتے, نہیں یار یہ والی بات تھوڑی بول لی تھی آن کیمرہ بھائی. تو بہت سارے مسئلے چونکہ عوام اس وقت جس حال میں ہے اور عوام اس وقت جس جگہ سے گزر رہی ہے, میں کل بھی یہ بات کر رہا تھا, یہ پتہ نہیں کس پروگرام میں نے بات کی تھی کہ جب منسٹرز کی تنخواہوں میں 188% اضافہ ہو ایک ساتھ, مطلب 100% بھی نہیں, 188% اضافہ ہو, 5,19,000 روپے ایک قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبر کی جب تنخواہ ہو جائے, مراج کے علاوہ بیسک تنخواہ 5,19,000 روپے, تو آپ سوچیں یہ جو عوام جس کو 35,000 روپے نہیں مل پا رہے, 32,000 روپے جو حکومت نے 37 رکھے ہیں میرے خیال میں, 37,000 روپے ہے نا, ایک 37 نہیں مل پا رہے جس بندے کو, اور اس کی منسٹر کو 5,19,000 روپے مل رہے ہوں, تو سوچیں اس عوام کا کیا حال ہوگا. حالانکہ ان کو بھی تنخواہیں ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ملتی ہیں. تو یقینی طور پہ عوام تو پھر جو ہے وہ پھٹے گی اور بولے گی بھی. خیر ہماری کوشش رہے گی, آپ نے جس چیز کی طرف نشاندہی کی ہے کوشش کریں گے انشاءاللہ حیدرآباد اس توسط سے کہ دوبارہ عوام کا ترجمان, چونکہ حیدرآباد نیوز ہے عوام کا ترجمان, تو عوام کا ترجمان بنے اور عوام کی بات اعلیٰ حکام تک پہنچائیں. ان ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے افسران کے کانوں کو گرم کیا جائے, وقت دوبارہ ہوا جاتا ہے. رمضان کے بعد دیکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز. اسی کے ساتھ تب جو ہے وہ انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی علی بھائی, اور ہوپ فلی کل شاید آخری دن ہو اس نشریات کا, 29ویں شب ہوگی, اور اس کے بعد پھر اگر چاند دکھ جاتا تو, کیونکہ ایکسپیکٹڈ ہیں 29 روزے, تو باقی جیسا جو نصیب. تو علی بھائی کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, آج تمام در آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ سب کا بہت شکریہ, تشریف لائے. دعا پہلے ہم لے لیں گے, اس کے بعد پھر الوداع کی جانب جائیں گے اور الوداع پڑھ کے نشریات کا اختتام کریں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان انصب قریشی محمد علی نشبندی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. ان دا اینڈ علامہ صاحب دعا فرمائیں گے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قلب عاشق ہے اب پارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ بز میں افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی سب سما ہو گیا سونا سونا سب سما ہو گیا سونا سونا الوداع ماہ رمضان بولو الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا اب دل پہ ہے غم کا غلبہ الوداع الوداع ماہ مسجدوں میں بہار آ گئی تھی جو قدر جو آتے نمازی ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ الوداع الوداع ماہ رمضان. جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا بھروسہ میری زندگی کا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع مدینے میں رمضان دکھانا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع ماشاءاللہ رمضان کرم ہے رمضان رمضان
हमारी और हमारे बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए प्रोटीन इंतहाई जरूरी है। चिकन इस जरूरत को पूरा करने के लिए कम खर्च और मयारी जरिया है, मगर बदकिस्मती से इस चिकन को जिन तरीकों से ज़बा करके फरोख्त किया जाता है वो इंतहाई नामुनासिब और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के बरखिलाफ है। व्हाइट मीट इन मसाइल का हल सेहतमंद और साफ सुथरे माहौल में मुतारिफ करवाता है। फ्रेश और हेल्दी चिकन मीट सिर्फ व्हाइट मीट से ही मिल सकता है। व्हाइट मीट सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। जैसे सिंधु किनारे उभरे उजाले की पहली किरण, जैसे बरसों बाद नजर आए सब आरज़ुओं का मिलन। हैदराबाद में रिहाइश और आसाइश की नई दुनिया आपके लिए। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, द गेटवे टू हैदराबाद। M9 मोटरवे पर हैदराबाद टोल प्लाजा के बिल्कुल साथ, जहां है 125 गज, 250 गज और 500 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स, साथ ही 2000 गज और 3000 गज के आलीशान फार्म हाउस प्लॉट्स। आगाज कीजिए एक नए सफर का, बनाएं अपनी जमीन पर अपना घर। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। प्लॉट्स की कीमतें आपके बजट के मुताबिक, बहुत आसान बुकिंग, माहाना किस्तों का आगाज 10,000 रुपए से, 5 साल की बेहद आसान किस्तों में अदायगी। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, खुली फिजा में जिंदगी की तमाम मॉडर्न सहूलतों से आरास्ता, महफूज गेटेड कम्युनिटी, शानदार गोल्फ कोर्स, शाहिद आफरीदी क्रिकेट एकेडमी, आला तरीन टाउन प्लानिंग, 200 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, मसाजिद, सरसब्ज पार्क्स, तालीमी इदारे, कमर्शियल मराकज, 24 घंटे भरपूर सिक्योरिटी। कदम रखिए इस नई दुनिया में। आपका घर, आपकी जमीन, जहां मुस्तकबिल बेहद हसीन। रमजान का रंग है रमजान, रमजान।